اور اسلام کا انکار نہ ہو لیکن برتاؤ انکار کا ہو، اسے شرک کہتے ہیں۔ مشرک انکار نہیں کرتا اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اور وہ اللہ کو مشکل کشا و حاجت روا اور کارساز اور عالم الغیب مانتا ہے، لیکن یہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی مانتا ہے۔ تو مشرک شراکت سے ہے، اس نے ایک اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور تصرفات، علم اور قدرت میں اللہ کی کسی مخلوق کو شریک کر دیا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان بدبختوں کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسے ظلم آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ پیدا اللہ نے کیا تمہیں بھی اور سارے کائنات کو، خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی، آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، نہروں کو، چشموں کو، ہر ذرے کو، ہر مخلوق کو، اس کی حیات ممات، جمیع خاصیات، ضروریات، تاثیرات، سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، اور اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک گناہ ہے لیکن انتہائی، اور شرک کفر ہے لیکن ابتدائی۔ اس لیے قرآن کریم میں کفار کا نام مشرک بھی رکھا گیا ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک بڑے پلید ہے، آئندہ یہ حرم شریف میں نہ آئے، خبردار کے ادھر آئے۔ دنیا میں مشرک کو پہلی سزا یہ ملنا چاہیے کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے اور ان سے اللہ کے گھر، مقدس عبادت گاہیں چھڑا لی جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اول علی کو اور پھر اول ابو بکر کو اور پھر علی کو روانہ کیا کہ چلے جاؤ اور قبائل عرب جب حرم میں جمع ہو تو ان کے سامنے اعلان کرو، الا لا یطوفن بالبیت عریان، الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان۔ سنو، کہتے ہیں 168 قبائل جمع ہیں، ساری دنیا کے قبائل جمع ہیں، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کعبہ پہ چڑھ گئے اور کہا پیغمبر کا فرمان سن لو، الا لا یحجن بعد العام مشرکون، آئندہ کے لیے یہاں مشرک حج کرنے نہ آیا کرے، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی کوئی ننگے ہو کر کے نہ کرے۔ یہ حدیث دنیا کی جس کتاب میں آئی ہے اور جس طریق میں وارد ہے تو پہلے مشرک کو حج سے منع کیا، پھر ننگے کو بیت اللہ میں آنے سے منع کیا ہے۔ پیغمبر کی احادیث جوامع الکلم ہے، وہ حکمت کے گنجینے ہیں۔ میں نے دنیا کی جتنی کتابیں حدیث کی تھی اور طرق تھے سب کنگال مارے کہ کہیں ترتیب بدلی ہوئی مل جائے، نہیں ملی۔ تو محدثین کے قاعدے کے مطابق یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حدیث باللفظ منقول ہے، بالمعنی نہیں ہے، بالروایت، روایت بالالفاظ ہے۔ بالکل جو محدثین کے ہاں بہت تکڑی روایت سمجھی جاتی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، جب بھی یہ حدیث بیان ہوگی تو اس طرح ہی ہوتی ہے، تو محدثین سمجھ گئے
اس کے 700 طرق ہے، 700 طریقے سے آئی ہے، سب میں اس طرح ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اسی طرح بیان فرمائی اور اسی طرح نقل ہو کے آئی۔ گو ایسا جائز ہے کہ نبی کے الفاظ کو کوئی صحابی یا تابعی اپنے الفاظ میں بیان کر لے۔ میری تقریر سن کر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کہ تو آپ نہیں، مقصد فوت نہ ہو جائے، اور مقصد کے فوت نہ کرنے میں اللہ نے صحابہ اور تابعین تو خیر بڑے لوگ ہیں، محدثین کو بھی اسلام کی حفاظت کے سمندر بنائے ہیں۔ ناممکن ہے کہ اس سے مقصد دین فوت ہو جائے۔ اب پیغمبر نے جو اعلان کیا اتنا بڑا کہ پہلے ابو بکر کو بھیجا اور پھر ان کو روک کے حضرت علی کو بھیجا۔ ایک رافضی یہاں آیا ایک دن مجھے کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، میں نے کہا بالکل، بخاری اور مسلم کی اصح ترین روایت۔ کہنے لگے اس حدیث کے بعد بھی تم ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہو؟ میں نے کہا اس حدیث سے تو پتہ چل گیا کہ وہ خلیفہ ہے۔ کیا کیسے؟ ان کو تو روک لیا اور علی کو کہا تم اعلان کرو۔ میں نے کہا پہلے حضرت نے ابو بکر کو بھیجا کیونکہ ابو بکر آپ کے مؤذن تھے، آپ کے نائب تھے۔ پھر آپ کو وحی آئی کہ نہیں، آپ کے بعد ابو بکر پوری امت کا اس طرح امام ہے جیسے آپ نبی امام ہے، وہ صحابی امام ہے، اور ان کا مؤذن علی ہے۔ ابو بکر آپ کی اذانیں دے گا اور علی ابو بکر کی اذانیں دے گا۔ تو میں نے کہا اس سے تو خلافت اول معلوم ہو گئی ہے، تو الٹی باتیں کرتا ہے۔ یہ ایک مستقل بحث کتابوں میں ہوئی ہے کہ اعلان کون کرے گا اور فیصلہ کون کرے گا۔ فیصلہ تو اللہ کے نبی کا ہے، اور اعلان پہلے ابو بکر سے، پھر فرمایا ہاں آپ تو امت کے امام ہیں، مؤذن صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے، وہ اعلان کرے گا۔ جیسے آپ مجھے ایک پرچی بھیج دیں اور پھر یکدم خیال آئے کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے اور مؤذن صاحب کو دیکھ لے گے، بھئی یہ آپ نے اعلان کرنا ہے۔ اعلان عجیب ہوا ہے، دو باتوں کا اعلان ہے۔ لا یحجن بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی مشرک حج کرنے یہاں نہ آئے۔ مشرک کا حج ہوتا ہی نہیں، وہ کافر کی ایک قسم ہے۔ اللہ کی صفات و اختیارات کا اگر منکر نہیں ہے تو اس میں اوروں کا حصہ ڈالنے والا ہے۔ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، وہ بھی دشمن ہے نا۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کا ہے لیکن اس میں فلاں کا بھی حصہ ہے، وہ بھی اس گھر میں رہ سکتا ہے اور جب چاہے آدھا بیچ سکتا ہے۔ اب تم ترازو میں دونوں کو ڈال لو کہ خطرناک کون سا ہے۔ فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی مشرک حج کرنے نہ آئے اور ننگا آدمی طواف کرنے نہ آئے۔ مشرکین جب طواف کعبہ کرتے تو کرتا شلوار باہر گھر پہ رکھ لیتے اور کہتے کہ ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، خرید و فروخت میں، بول چال میں، نقل و حرکت میں، آنے جانے میں مختلف خطیات ہم سے صادر ہوتی ہے، ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کرتا شلوار اتار کر اور طواف شروع کر لیتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ بات اپنے حساب سے قدر کی کہی ہے لیکن اس پر عمل کتنا غلط ہوا ہے۔ آج تک مشرک و بدعتی کا یہی انداز حیات ہے، بات اتنی اونچی اور وزنی شروع کر دے گا کہ بس اس جیسا کوئی قدردان دین کا ہے ہی نہیں، لیکن نتیجہ دشمنوں سے بدترین نکالے گا۔ اب میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص کرتا شلوار پہنے بغیر اندر آ رہا ہے تو 15ویں صدی میں بھی آپ برداشت نہیں کرتے، ہاں آپ فوراً اٹھیں گے کہ اس کو روکو۔ اللہ کے گھر میں کوئی ایسا آ سکتا ہے؟ اور اللہ کے گھر میں کیا اپنے گھر میں بھی برداشت نہیں کریں گے؟
اپنا بیٹا، بھائی، والد خدا نہ کرے جب وہ جنون کی اس حد تک پہنچے کہ کپڑا نہ پہنے، تو آدمی کہتے ہیں کہ بس اب اس کے لیے دعا کرے کہ یہ رخصت ہو جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان کی ساری عظمت، ساری شوقت، وقار اور تعظیم سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانیت کا وہ نظام ہے، پوشاک اور لباس۔ اگر کوئی شخص ننگے جسم کے ساتھ کعبہ شریف آتا ہے تو پیغمبر اس کو بعد میں منع کرتے ہیں، لیکن مشرک کو پہلے روکتے ہیں، بتانے کے لیے کہ مشرک کی قباحت اب تم سمجھ لو کہ ننگے آدمی سے زیادہ خراب اور زیادہ دشمنی دین تو یہ ہے جس کے عقائد میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے ہر حدیث میں لا یحجن بعد العام مشرکن پہلے اور لا یطوفن بالبیت عریان بعد میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مسئلے کو سمجھانے لگے تو یوں ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک مسجد میں آگ لگی ہے اور مسجد جل رہی ہے، یہ کم درجے کے افسوس کی بات ہے، اس سے بڑھ کر افسوس یہ کہ مسجد میں بدعت ہو رہی ہو، شرک ہو رہا ہو۔ التاریخ الکبیر للامام البخاری جلد 9 صفحہ 147۔ لأن أرى نارا في المسجد تحرق خيرا أن أرى فيه محدثا يحدث قاله ابن مسعود۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ آپ مکہ میں تشریف لائے۔ مکے کے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ وہ کعبہ شریف کا احترام اتنا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن میں جب کعبے کی تعمیر ہونے لگی تو تمام مشرکین نے جو اس وقت متولیان کعبہ تھے ایک تجارتی قافلہ روانہ کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس سے جتنا نفع حاصل ہوگا وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر پر صرف ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ غنی ہے، غنی کے گھر کے لیے ہم مخلوق سے سوال نہیں کریں گے۔ تجارتی قافلہ واپس آیا اور اس نے بہت فائدہ کمایا، لیکن جب کعبہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی تو ختم ہو گیا، اور ایک حصہ جو لوگ جا چکے ہیں وہ میری بات غور سے سن لے، ایک حصہ جس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم کے معنی ہے چھوٹا ہوا حصہ، یہ رہ گیا۔ انہوں نے کہا پھر کبھی صحیح، لیکن پیسے نہیں مانگیں گے کہیں سے۔ آپ ذرا اندازہ لگائے کہ احترام اور ادب دلوں میں کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے، جلد اول کتاب الطہارت کی بالکل اخیری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب مشرکین کو بد دعا دی تو مشرکین بڑے خفا ہو گئے، لأن الدعاء فی هذه البلدۃ مستجاب۔ سب مشرکوں نے کہا کہ یہاں کی دعا رد نہیں ہوتی، کعبے میں دعا مانگی اب کیسے رد ہوگی، ہماری خیر نہیں ہے۔ اور جتنے لوگوں کو حضرت نے اس وقت بد دعا دی تھی، عبداللہ ابن مسعود کہتے سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں ان کی لاشیں الٹی پڑی تھی، سڑ رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَىٰ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ۔ مشرکین تو شرک کرتے تھے، اور شرک میں انہوں نے کن کو شریک کیا تھا؟ خدا کے نبیوں کو اور ولیوں کو۔ جب کعبہ شریف فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا
اور حضرت نے حکم دے دیا کہ جب تک اندر سے بت اٹھا کے پھینک کے نہ جائے میں داخل نہیں ہوگا. تو دو بڑے بت آپ کو دکھائے گئے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی یاد، جو بت شکن ہے دنیا کے. مشرک اتنا ظالم اور بے انصاف ہے. آپ نے فرمایا قاتل اللہ المشرکین، مشرکین کو خدا غارت کرے. انہیں پتہ ہے انہما مستقسما بالازلام کہ انہوں نے کبھی بھی جرموں کی تقسیم نہیں کی، ان کے ہاتھوں میں تیر دیے تھے، کسی کو اچھا کرے کسی کو بھلا کرے. یہ جو قبروں اور درگاہوں سے ان کا تعلق پیدا ہوئے یہ انہی کی وراثت میں ہے، یہ ان کے وارث ہے، جانشین ہے. اور وہ جو بقیہ بت تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، لات، منات، عزا، اللہ فرماتے یہ تمہارے خدا ہے. بخاری شریف کو دیکھو، بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج. لات نیک آدمی تھا، ولی تھا اپنے زمانے کا. حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو گیلا کر کر کے پلاتا تھا. خدا تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ولی با کرامت بنایا. اور اس زمانے کے مشرکوں نے ان کی درگاہیں اور مورتیاں بنا کے ان کے نمستے اور پیارے اور پیارے اور پیارے قطارے شروع کر دیا. یہی حال بدرالعینی نے عمدہ شرح بخاری کے اندر تمام اصنام کا لکھا ہے. سب کے سب بت جتنے ہیں یہ بزرگوں کی یادگاریں ہیں. بلکہ سورۃ نوح کے اندر جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 بت. ابن کثیر نے نقل کیا کانو عبادن صالحین، یہ سب نیک لوگ تھے. بس کہتے شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے. لما ماتوا، جب وہ فوت ہو گئے، بنو علی قبرہم مسجدا، لوگوں نے ان کی یادگار میں مسجدیں بنائی، کبے جبے کھڑے کیے بڑے بڑے، درگاہیں بنائی. بخاری شریف میں ہے بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے. ایک بیوی نے دوسری کو کہا ہم جب حبشہ گئے تھے ہجرت اولا میں، مدینے کی ہجرت سے پہلے 2 دفعہ یہ لوگ حبشہ گئے ہیں. حبشہ میں جو چرچ تھا عیسائیوں کا، اس میں کیا لگا ہوا تھا؟ انسانوں کی شکل کا. تو انہوں نے کہا یہ مورتیاں تھیں، بت لٹکائے تھے. حضرت نے جب یہ بات سنی سر سے چادر مبارک اتاری اور لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور فرمائے یہ جتنے لوگوں کے انہوں نے مورتیاں بنائی کانو عبادن صالحین، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے. لما ماتوا، جب وہ فوت ہو گئے، بنو علی قبرہم مسجدا، انہوں نے ان کی قبروں پر درگاہیں بنائی، جائے سجود. آگے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ خیر ہے نا بزرگوں کا احترام تو ہے، خیر ہے نا پیاروں کا احترام ہو رہا ہے. آگے سنو، اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسا کرنے والے بدترین کائنات ہیں. اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان جیسے بدترین کہیں نہیں ہوگا جنہوں نے بزرگوں کو، اولیاء کو، نبیوں کو بدنام کیا اور ان کے نام پر شرک اور بدعت دنیا کے اندر رواج دے دیا. بخاری شریف جلد اول صفحہ 61، 62، 63 تینوں صفحے پہ روایت مسلسل حسب عادت بخاری کی آ رہی. مشرکین مکہ مکرمہ کے، آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں نکاح ہوتا تھا، باقاعدہ نکاح منعقد ہوتا تھا. تاریخ الوسیط لادب العربی میں وہ خود میں موجود ہے جو بلاغت و فصاحت عربی کے معراج پر ہے.
جب خطبے کے وقت ان کا خطیب آتا تھا اور خطبہ پڑھتا تھا، وہ خطبہ اس دور کا بڑے سے بڑا عالم بھی میرے خیال میں نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اس لڑکے کا پورا شجر نسب، اس کے گزرے ہوئے اعمال، اس پر فخر، اس کی بہادری اور شجاعت، شادی سے پہلے ہر لڑکا 8-10 کارنامے انجام دیتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب خدیجہ کے ساتھ منعقد ہو رہا تھا تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا ہے، اور جب آپ کی تعریف اور منقبت کے جملے کہے مورخین نے لکھا ہے تو جتنے موجودین لوگ تھے ان کی آنکھ کے آنسو سے بھر گئی۔ اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ مکے کے ان پہاڑوں نے اور اس زمین و آسمان نے انشاءاللہ ایسا دیکھا نہیں ہوگا۔ حضرت ابھی 25 سال کے تھے، 15 سال وہی آنے میں باقی ہے، اور یہ کمالات ہے آپ کے تکوینی معجزات، جنہیں مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ آپ کے دعوی نبوت سے پہلے اللہ نے نیک نامی، بزرگی، عظمت، عفت، صداقت، امانت، انسانیت کے اعلیٰ منازل مخالفین کے دلوں میں بھی بٹھا لیے تھے۔ اس وقت تو سب موافق، مشرکین کے ہاں جب بچہ ہوتا تھا اس کا ختنہ کرتے تھے، سنت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ روان دوات، ختنے کا رواج تھا۔ اس لیے یہ اختلاف رہا کتابوں میں کہ ختنہ فوری سنت ہے یا دیر سے سنت ہے۔ کتابوں میں افسوس قلب ہو گیا ہے، لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کے ہاں علی الفور، اب بنو اسماعیل کے ہاں بعد 7 سنین، ھذا خطأ فاحش والامر عکس ذالک۔ بنو اسماعیل کے ہاں بالکل نوعمری میں بچے کا ختنہ ہو جاتا تھا تاکہ بڑا ہو کر کے پردے اور حجاب میں اثر نہ ہو، اور بنی اسرائیل کے ہاں 7 اور 9 اور 11 سال کے درمیان میں ختنے کا رواج تھا۔ تفصیلات تحفۃ المودود باحکام المولود میں ملے گی۔ ان کے ہاں بچے کا عقیقہ ہوتا تھا، عقیقے کا ذکر موجود ہے۔ آپ نے جس حدیث میں کہا لا احب العقوقہ، اس کی ایک توجہ یہ کی گئی کہ یہ زمانے جاہلیت کا رسم تھا، اور امام محمد نے موطا میں اس وجہ سے عقیقے کا انکار کیا ہے، اور بدائے وغیرہ بعض کتابوں ہندیہ کے اندر بھی کراہیت منقول ہے، جس کے بعد امام الاسر مولانا انور شاہ کو کہنا پڑا کہ وقع الخبث فی کتب محمد۔ دیکھیے فیض الباری جلد 4 فصل فی العقیقہ، اور احادیث آپ کی پر وارد ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ختنہ بھی سنت ہے اور عقیقہ بھی سنت ہے، 7ویں دن، 9 ہو سکا تو 14ویں دن، 9 ہو سکا تو 21ویں دن۔ اس کے بعد عقیقے کی سنیت ختم، صرف نفل اور دعوت کی حیثیت باقی ہے۔ مشرکین کے ہاں عقیقے کا رواج تھا، شادی ہو جاتی تھی تو باقاعدہ دعوت ہوتی تھی جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں، اور جب کوئی مر جاتا تھا تو ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح انہیں جلاتے نہیں تھے، بلکہ یہاں کے بدعتیوں کی طرح ان کے جنازے پڑھتے تھے۔ یہی ہے، شکل علیحدہ ہے، چیز یہی ہے بالکل۔ جنائز مشرکین کا ذکر بخاری میں موجود ہے، اور مشرکین کی قبریں ہوتی تھی۔ جب مسجد نبوی بننے لگی آپ کی خدمت میں بتایا گیا کہ 3 چیزیں رکاوٹ ہے، قبور، کھجور کے درخت اور کھڈے، تو آپ کا حکم آیا اما القبور فنبشت، قبروں کو توڑ دیا جائے۔ مشرک زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی احترام کا لائق نہیں ہے۔ اما القبور فنبشت واما النخل فقطعت واما الخرب فسویت، درخت کاٹے جائے، کھڈے بھر دیے جائے، ہٹاؤ مشرکینوں کو، پھینکو کہیں یہاں سے۔ قبریں تھی ان کی باقاعدہ، مدینہ منورہ تک میں مشرکین کے قبرستان موجود تھے، اور یہ سولتیہ کے راستے میں ایک تکونی جگہ بنی ہے، یہ قبور مشرکین کی خاص جگہ ہے، آج کل بالکل باب ملک سے متصل ہو گئی۔
یہ جو تاثر دے رہے ہیں ہمارے زمانے کی بدعتی، اوہ وہ تو کفار تھے، وہ کفار نہیں تھے، وہ شرک کر کے کافر ہو چکے تھے، شرک کر کے کافر ہوئے تھے، وہ منکر نہیں تھے خدا کی ذات کے، صفات کے، اختیارات کے، تصرفات کے، سب چیزوں کے قائل تھے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا پوجا بھی اور اللہ کے ساتھ کر دے برابر کا کر دے